أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ حفاظت کرو نمازوں کی، یعنی اپنی نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی، اور خاص کر درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کا اہتمام کرو، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے ادب سے، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، اور اگر تمہیں کوئی خوف ہو، یعنی بعض اوقات دشمن کا خوف ہے، راستے میں چلے جا رہے ہیں، اگر کہیں ٹھہر کے نماز پڑھے تو دشمن مار ڈالے گا، تو پھر حکم یہ ہے کہ چلتے چلتے ادا کر لو، یعنی نماز ہر وقت مومن کی شان تو یہ ہے کہ باوضو رہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو تیمم کر لو، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے، دشمن کا خوف ہے تو نماز چلتے چلتے ادا کر لو، اشاروں کے ساتھ نا، اور رکبانہ، یا سوار پر، یعنی سوار ہو تو سواری ہی پر ادا کرو، مثال گھوڑا ہے، یعنی پہلے زمانے میں جیسے گھوڑا، گدھا، اونٹ وغیرہ، دشمن کا خوف ہے کہ نیچے اتر رہا تو دشمن مار ڈالے گا، یا کوئی ایسی جگہ ہے جیسے پانی ہے، سیلاب آیا ہوا، پانی میں کوئی سواری چل رہی ہے، نیچے اترنے کی جگہ نہیں، کوئی خوف ہے، تو فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، چلتے چلتے اشاروں سے ادا کر لو یا سواری کے اوپر ہی ادا کر لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی دشمن کا خوف ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، یعنی جو نماز کا طریقہ کار ہے ایسے ادا کرو، یعنی امن کی حالت میں ہو تو پھر تو معمول کے مطابق ادا کرنی ہے نماز، اگر کوئی خوف ہے تو پھر جس حال میں بھی ہو تو نماز پڑھو، تو یعنی جب امن میں ہو تو پھر نماز ایسے پڑھو جیسے تمہیں سکھائی گئی ہے، جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، وہ لوگ کہ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور وہ اپنی بیویاں چھوڑیں، تو وصیۃ لازواجہم، تو اپنی بیویوں کو وصیت کر جائیں، بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، متاعا الی الحول، کہ ان کو نفع پہنچانا ہے 1 سال تک، غیر اخراج، اور ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا 1 سال تک۔ فإن خرجنا، اگر وہ خود نکلنا چاہیں، فلا جناح علیکم، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اس معاملے میں جو وہ، یعنی اس بات میں کوئی تم پر حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملے میں جو چاہے کریں، جیسے بیوہ عورت یعنی دوسرا نکاح کرنا چاہیں یا خود کہیں اور رہائش اختیار کرنا چاہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت پہلے یعنی اس کا حکم تھا کہ جب آدمی فوت ہونے لگے تو اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے کہ میری بیوی کو 1 سال کا خرچہ دینا ہے اور 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنا، لیکن جب وراثت کی آیت نازل ہو گئی 4 پارے میں، اور عورت کے حقوق مقرر ہو گئے کہ عورت کو خامد کے مال میں سے 8واں حصہ ملے گا اگر اولاد ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ بیوی کا ہے،
تو اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی اب 1 سال تک گھر میں رکھنا ضروری نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن تک رہے گی۔ وہ آیت بھی نازل ہو گئی کہ متوفی عنہا زوجہا، کہ جس کا خامند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس گھر میں ٹھہرے گی اور وراثت میں اس کا حصہ ہوگا۔ البتہ 4 مہینے 10 دن اگر وہیں ٹھہرنا چاہے تو اس کا کھانا اور خرچہ یعنی ان کے ذمہ ہوگا، یعنی یا تو وہ جو 8واں حصہ ملا ہے اس میں سے، اور نہیں تو پھر وہ اس کے ورثاء اس کو دیں گے، تو اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ پہلے حکم تھا 1 سال تک، اب یہ کہ 4 مہینے 10 دن۔ ہاں اگر وہ خود نکلنا چاہے، کہیں اور عدت گزارنا چاہے تو پھر اس کو اختیار۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو مطلقات عورتیں ہیں ان کو نفع پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، یعنی یہ وہ عورتیں مراد ہیں جن کا مہر مقرر نہیں ہوا، طلاق دے دی، تو آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ اب یہاں شروع میں بھی طلاق کے عدت کے مسائل بیان ہو رہے تھے اور بعد میں بھی ہیں، لیکن درمیان میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نماز کو، تمام نمازوں کے اہتمام کرو، خاص کر درمیانی نماز۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ دیکھو معاملات میں پڑھ کر نماز کو نہ بھول جانا، تو اللہ نے یعنی معاملات بیان فرمایا، پھر درمیان میں نماز کا حکم دے دیا، پھر آگے پھر مسائل بیان ہو رہے ہیں لیکن درمیان میں نماز کا حکم، اور پھر آگے اتنا اہتمام بدلا دیا کہ اگر تم یعنی اس حالت میں ہو کہ کوئی خوف ہے، کوئی مسئلہ ہے، نماز چلتے جا رہے ہو تو چلتے چلتے ادا کرو، نماز نہیں چھوڑنی، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ سواری پر ہو، اترنے کی کوئی جگہ نہیں، اترنے کے کوئی حالات نہیں، کوئی دشمن کا خوف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو سواری کے اوپر ہی ادا کر لو۔ تو یہ نماز کا اہتمام بتلا دیا۔ دیکھو نا آج 10 محرم ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں شریک ہیں، جنگ ہو رہی ہے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، یعنی دن بھر لڑ رہے ہیں، صبح سے بھوک ہے، پیاس ہے، اب دشمنوں سے کہا مجھے نماز کا موقع دو، نماز پڑھنے کا، لیکن ان ظالموں نے نماز کا موقع نہیں دیا۔ تو اب جب نماز کا وقت آیا، انہوں نے وہی نیت باندھ لی، نماز ادا کی اور سجدے میں گئے، اور لیکن یہ اتنے بدبخت تھے جو قاتلین حسین ہیں، یعنی حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے جنگ میں کہ بھئی پہلے زمانے میں جیسے ہی جنگیں ہوتی تھی تو کسی جیسے کھانے کے لیے، کسی اور ضروریات کے لیے جنگ کو روک لیا جاتا تھا، اور پھر دشمن اس چیز کا خیال رکھتا تھا بھی جب تک صلح یعنی جنگ بندی ہوئی ہے تو اس کا احترام کیا جاتا تھا، لیکن ان ظالموں نے یعنی اتنا ظالم تھے، اقتدار کے نشے میں ایسے بدبخت لوگ تھے، تو نہ نماز کا موقع دیا، پھر انہوں نے نماز کی نیت باندھی تو ان ظالموں نے، شمر ظالم نے سجدے ہی میں ان کا سر کاٹ دیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ نماز ہر حال میں ادا کرنی، اور یہ قرآن بھی ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ اب دیکھو نا، شادی بیاہ کا موقع آیا، کوئی غم خوشی کا موقع آیا تو نماز بھول جاتے ہیں، جی بعد میں پڑھ لیں گے، آج ٹائم نہیں ملا، مصروفیت بہت زیادہ، حالات اس طرح۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی تم پیدل چلے جا رہے ہو اور حالات ایسے بن کے چاروں طرف کوئی دشمن ہے، یعنی بعض اوقات بندہ جیسے بعض اوقات کہیں سفر کر رہا ہوتا ہے، آج بھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بھی کہیں ٹھہرے تو اچانک یہ دشمن کا خطرہ ہے کہ دشمن حملہ کر دے، کوئی مال لوٹ لے، کوئی نقصان کر دے، تو حکم یہ ہے کہ چلتے چلتے پڑھ لو۔
یہ اس زمانے میں جیسے جنگ ہو رہی ہے، جنگ کا موقع ہے، تو احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جنگ کا موقع ہے، مسلسل جنگ ہے، دشمن نماز کا موقع نہیں دے رہا، تو پھر تم آدھے بندے نماز پڑھو اور آدھے دشمن کے مقابلے پہ رہو۔ اور اگر ایسی گھمسان کی جنگ ہے کہ آدھے بندوں کو بھی موقع نہیں مل رہا، تو تلوار چلاتے رہو اور نماز کی نیت باندھ لو، اشاروں سے نماز بھی پڑھتے رہو اور جنگ بھی کرتے رہو۔ تو یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز کے ذریعے تو اللہ کی مدد آئے گی، نماز کے ذریعے تو سارے مسائل حل ہوں گے۔ نماز کے لیے ہی تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ بھی اللہ کو راضی، ہم دنیا میں جو آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ نماز چھوڑ کر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، ہرگز نہیں حاصل ہو سکتا۔ نماز چھوڑ کر کوئی آدمی کہے کہ میں یعنی اللہ سے تعلق بن جائے گا، نہیں بنے گا۔ نماز کے ذریعے ہی سے اللہ کا تعلق بنے گا۔ اس لیے فرمایا کوئی مصیبت پریشانی آئے تو نماز، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم کام پیش آتا فوراً نماز کی طرح، کوئی ضرورت پیش آ گئی نماز پڑھو، کوئی حاجت پیش آ گئی نماز پڑھو۔ تو نماز کے ذریعے سارے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ نماز ہی اللہ سے تعلق بنانے کا ذریعہ ہے، تو اس لیے نماز کو فرمایا نماز کی حفاظت کرو، اور خاص کر عصر کی نماز والصلاۃ الوسطیٰ جو درمیانی نماز ہے اس کا اہتمام کرو۔ اور قوموا للہ قانتین، فرمایا کہ نماز میں مؤدب ہو کر کھڑے رہو۔ فرمایا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی اس سے پہلے نماز میں بات چیت بھی، قانتین کا ایک معنی ہے ساکتین بھی ہے، خاموش۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں آتا بعض اوقات دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نماز میں ہی سلام کرتا تو آپ علیہ السلام سلام کا جواب دیتے، یعنی پہلے نماز میں بات چیت کرنا بھی جائز تھا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بھی جائز تھا، یعنی شروع میں اتنی سختی نہیں تھی، کیونکہ یہ جو ہمارا دین آیا ہے اعتدال کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ شروع میں نماز کا حکم تو تھا، لیکن یہ کہ نماز میں بات چیت بھی کر سکتے تھے، سلام کا جواب بھی دے سکتے تھے، ادھر ادھر دیکھ بھی سکتے تھے۔ پھر یہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو مؤدب ہو کر، خاموش ہو کر اور متوجہ ہو کر۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی پھر نماز میں بات چیت بھی منع ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنا بھی منع ہو گیا، تو اب صرف اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ اب یہ صحابی فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، پتہ نہیں آپ مجھ سے کیا ناراضگی ہو گئی ہے کہ آپ علیہ السلام شاید اس وجہ سے ناراض ہیں، شاید اس وجہ سے ناراض ہیں۔ اب میرے دل میں یعنی خیالات آنا شروع ہو گئے، پریشان حال۔ دیکھو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اگر کسی معمولی وجہ سے آپ علیہ السلام ناراض ہو جاتے تو ان کے لیے قیامت برپا ہو جاتی، پریشان ہو جاتے۔ تو اس موقع پر حضور نے جواب نہیں دیا تو پریشان ہو گیا، اور اسی پریشانی کے عالم میں وہاں بیٹھے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا پھر انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں جو چاہتے ہیں تبدیلی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب نماز میں بات چیت کو منع فرما دیا ہے، سلام کا جواب دینا منع کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ نماز میں ادھر ادھر جھانکنا، متوجہ ہونا اللہ نے اس چیز سے منع کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد تو اب یہ ہے کہ نماز کو ادب سے، احترام سے ادا کیا جائے، کہ نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے، زیادہ یعنی بلا ضرورت اپنا ہاتھ نہ ہلائے، بلا ضرورت اپنی کوئی حرکت نہ کرے، نماز کو اہتمام سے۔ اور آگے فرماتی ہے نماز ہر حال میں ہے۔ اب دیکھو نا بیمار ہے، اب کتنے آدمی ایسے ہیں بیماری آتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں،
جب ان سے پوچھا جائے بھئی نماز پڑھ رہے ہو کہ نہیں، بس جی وہ بیمار ہو گئے، اب نماز نہیں پڑھی جا رہی، بعد میں پڑھ لیں گے. جبکہ حکم یہ ہے کہ نماز، بیماری میں بھی نماز کی معافی نہیں. اللہ نے سہولتیں، علماء سے مسائل پوچھے. اب آپ وضو نہیں کر سکتے، تیمم ہے. اب ہمارے کتنے مسلمان ایسے ان کو تیمم کو، حالانکہ تیمم اتنا آسان، اللہ نے اتنی سہولت عطا فرمائی ہے، بندہ سوچ نہیں سکتا کہ کتنی آسانی ہوگی، لیکن تیمم کو پتہ ہی نہیں. ان سے کہا جاتے ہیں بھئی تیمم کر کے، کہ تیمم کو پتہ ہی نہیں ہمیں. کہتے ہیں جی وضو نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، میں بیمار ہوں، معذور ہوں، چلا پھرا نہیں جاتا، میں وضو کیسے کروں؟ بھئی اللہ نے تیمم کا آپشن دیا ہوا، اتنا آسان. اب تیمم کیا ہے کہ بھی کوئی پتھر لے لیں یا کوئی پکی اینٹ کا روڑا رکھ لیں. اب روڑے تو ہر جگہ دستیاب ہیں، اس کو اگر ناپاکی کا خطرہ، اس کو دھو لیا جائے. وہ گھڑی ہے تو اس کو دھو لیا جائے، اور اس کو یعنی قریب رکھ کر ایک دفعہ اس کو ہاتھ مارے زمین پر یا اس روڑے پر تو چہرے پر پھیر لیا جائے، اور دوبارہ ہاتھ مار کے اس پر دونوں بازوؤں پہ پھیر لیا جائے. یعنی بازو پہ اس طرح پھیرے کہ پورے بازو پر ہاتھ پھر جائے، پھر اسی طرح یہ پورے بازو پر ہاتھ پھر جائے تو یہ وضو ہو گیا. اور غسل کی بھی حاجت ہے، آپ بیمار ہیں، غسل نہیں کر سکتے تو پھر بھی یہی تیمم کرنا. اب بعض لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ غسل کا تیمم کیسے کرنا اور وضو کا کیسے کرنا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. بھئی غسل کا بھی یہی ہے، مثال کے طور پر غسل کی حاجت ہو گئی، آپ کو احتلام ہو گیا اور بیمار ہیں، غسل نہیں کر سکتے، تو آپ یعنی کوئی مٹی کا روڑا لے لیں. البتہ یہ جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں ان پہ نہیں ہوتا، لکڑی پہ نہیں ہوتا. ہر وہ چیز جو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے، اس پر تیمم جائز ہے. اب وہ کون سی چیز ہیں؟ پتھر ہے، کچی یا پکی اینٹ، یعنی کچی اینٹ ہو جیسے مٹی کی، یا پکی اینٹ ہے اور پتھر ہے. اگر ماربل لگا ہو دیواروں پہ تو اس پر ہو جاتا ہے. البتہ یہ جو ٹائلیں ہیں چونکہ یہ پگھلا کے بنائی جاتی ہیں، ان پہ نہیں ہوتا. ہاں اگر ان پہ گرد و غبار ہے، گرد و غبار اتنا ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں تو انگلیاں چھپتی ہیں، تو پھر اس گرد و غبار سے بھی جائز ہے. بعض اوقات دیوار پہ کوئی گرد و غبار ہے تو اس سے انگلیاں چھپتی ہیں تو اس پہ بھی ہو جاتا ہے. اور اگر ایسی دیوار ہے اس کو پلسٹر کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ڈسٹمپر، البتہ ڈسٹمپر کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، چونا کیا ہو اس پر بھی ہو جاتا ہے. اگر روغن کیا ہو، روغن، تو روغن کے اوپر نہیں ہوتا. روغن جس میں مٹی کا تیل ملا کے کرتے ہیں نا، پیٹرول وغیرہ، اس پہ نہیں ہوگا. صرف ڈسٹمپر ہے جو جس پانی ملا کے جسے کرتے ہیں، اور اسی طرح کلی ہے، چونا وغیرہ، تو اس پر ہو جائے گا، وہ مٹی کی جنس میں سے ہے. تو یہ مسائل اچھی طرح پوچھ لیے جائیں. تو بندہ بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے. ایک بندہ چل پھر نہیں سکتا، معذور ہے، چار پائی سے نہیں اٹھ سکتا، تو اینٹ کا روڑا اپنے سرانے رکھ لے. اتنی آسانی کر دی بھئی، ایک دفعہ ہاتھ مار کے چہرے پر پھیر لے، دوبارہ ہاتھ. میری والدہ تقریباً 5-6 سال چار پائی پر رہی، لیکن ایک نماز نہیں چھوڑی. انہوں نے روڑا رکھا ہوا تھا تو ہاتھ مارا، چہرے پر پھیر لیا، دوبارہ ہاتھ مارا، وضو ہو گیا. اب اتنی معذور تھی، کروٹ نہیں بدل سکتی تھی، تو حکم یہ ہے کہ آپ کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، اپنے ہاتھ ہلا سکتے ہیں تو وہیں اپنے نیت باندھی اور نماز شروع کر لو. ہاتھوں کے اشاروں سے بھی سر نہیں ہلا سکتے، ہاتھوں کے اشارے سے نماز ہو جائے گی. ایک دفعہ ہاتھ ہلا کے، دوبارہ ہاتھ ہلا کے، سجدے کے لیے ہاتھ ہلا لے، دوبارہ ہاتھ ہلا کے، تو ایسے بھی نماز جائز ہے. اگر قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، کوئی قبلہ رخ کرنے والا ہے تو قبلہ رخ ہو جائیں. اگر قبلہ رخ بھی نہیں ہو سکتے، جدھر منہ ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. تو نماز کسی حال میں معاف نہیں. مثال کے طور پر کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا زخم ہے، خون جاری ہے، ابھی کیسے نماز پڑھیں؟ اگر خون کسی زخم خون بہہ رہا ہے تو اس حال میں بھی نماز ہو جائے گی. ایک دفعہ وضو کر لو، پھر اگر خون مسلسل نکلا نہیں بند ہوتا تو نماز تمہاری ہو جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. ایسے کسی کو پیشاب کے بیماری ہے، وہ قطرے مسلسل آتے ہیں، بند نہیں ہوتے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ وضو کر لے، اور پھر جیسے اگر مسجد میں آنا ہے تو کوئی یعنی کپڑا وغیرہ ایسا باندھ لے کہ مسجد متاثر نہ ہو،
تو قطرے چاہے نکلتے بھی رہیں نماز ہو جائے گی، چونکہ یہ معذورین میں شمار ہوگا۔ ایسی بعض اوقات کسی کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے تو وضو نہیں ٹھہرتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بھئی یعنی اگر واقعی بیماری، اگر کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر تو وضو کرنا ہوگا۔ اگر کسی بندے کو مسلسل بیماری ہے، اس کا وضو ٹھہرتا ہی نہیں ہے، تو اس کو اس حال میں بھی چاہے ایک دفعہ وضو کرنا ہوگا، پھر جب تک نماز کا وقت ختم نہ ہو اس کا وضو چلتا رہے گا، ہوا خارج بھی ہوتی بھی رہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، معذور شمار ہوگا۔ تو یعنی یہ مسائل سیکھنے چاہیے اور پھر ان مسائل پر عمل کرنا چاہیے۔ نماز کی معافی نہیں ہے۔ اب یہ ان عذروں کی وجہ سے جی میرا وضو نہیں ٹھہرتا، میرے پیشاب کا تقاضا ہے، میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، میں بیمار ہوں، کوئی عذر نہیں چلے گا قیامت کا دن۔ اللہ نے اس کا بدلا دیا، متبادل بتلا دیا، اور یہ سارے مسائل علماء کرام نے کتابوں میں لکھ دیے۔ اب پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، آج تک کوئی پوچھتا ہی نہیں بھی ہمارا والد صاحب بیمار ہیں، اس کے نماز کہتے ہیں جی اب نماز نہیں پڑھ سکتا بیچارہ، وہ نماز بیمار ہو گیا، پہلے پڑھتا تھا اب چھوڑ دی۔ بھئی اب تو زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، اب وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے، تو اب تو اس کو نماز کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیو نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے، اور اللہ نے یہاں حکم دے دیا کبھی اگر اتنا خطرہ ہے آپ کہیں سواری سے نہیں اتر سکتے تو سواری پر پڑھ لو، اتنا خطرہ ہے کہ آپ ٹھہر نہیں سکتے چلتے چلتے پڑھ لو، تو ہر حال میں نماز ضروری ہے۔ باقی تفصیلیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔